قوم کا بچہ بھی اگر ہوگا تو وہ بھی یہ بتا دے گا
کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، وہ بتا دے گا کہ 6666 آیتیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 6666 آیتیں ہیں، لیکن قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے اصل میں آل محمد کے قصیدے کا نام۔ اور یہ قرآن مکمل کیسے ہوا؟ کیسے مکمل ہوا قرآن؟ آل محمد نے کارنامے انجام دیے ہیں تب قرآن مکمل ہوا۔ اگر آل محمد کارنامے انجام نہ دیتے تو قرآن مکمل نہ ہوتا، قرآن مکمل نہ ہوتا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بات کریے؟ تو میں ایسے ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن دیکھیے گا، جا کے پڑھ لیے گا اپنے گھروں میں جا کے، اس مسجد میں بھی رکھا ہوگا۔ قرآن ہے کیا؟ آل محمد کے قصیدے کا نام۔ آل محمد نے کارناموں کو انجام دیا تب واجد صاحب قرآن مکمل ہوا ہے۔ یہ قرآن مکمل کیسے ہوا؟ کہیں اہل بیت نے نماز کے عالم میں زکوٰۃ دی تو آیت نازل ہو گئی، کہیں شہزادی کے ہاتھ کی روٹیاں عرش پہ گئی تو سورہ قہر آ گیا، کہیں رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں پر علی کو اٹھایا تو دین مکمل ہوا۔ یہی تو قرآن ہے۔ اور کیا ہے قرآن میں؟ اب انصاف سے بات کرنے جا رہا ہوں عزیزو، اور یہ ایک میسج دے رہا ہوں قوم کے حوالے، امت مسلمہ تک میسج پہنچانا ہے مجھے۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، ارے قرآن کے بارے میں لوگ جو گفتگویں کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں خلاف بولا جا رہا ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، وہ قرآن کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ آل محمد پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اور قرآن، بس ایک بات یاد رکھیے گا، بہت بڑا مجلس کا جملہ ہے، اسے اپنے ذہنوں میں سمیٹ لیے گا۔ بہت بڑا جملہ ہے جسے آپ اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے اگلے مجلس تک اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیے گا۔ اس کتاب کے لیے لفظ چوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک شے نے ہم سے کہہ دیا ہے جو وارث علم کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر! جو علم کا دروازہ ہے، رسول نے کہا ہم شہر علم ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم کے شہر نے ایک پیغام دیا ہے، یعنی رسول نے ایک پیغام دیا ہے کہ ہم علم کا شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی شہر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا جب تک دروازے سے انٹری نہ کر لی جائے۔ کہاں ہے ہمارا؟ ایک سلوات دیجیے محمد۔ میں ان سے صرف ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، دنیا کے کسی عام انسان نے ہمیں قرآن نہیں دیا ہے۔ ارے قرآن اصل میں، بہت توجہ سے سنیے گا، قرآن اس وقت تک مکمل نہیں ہوا۔ آج دنیا میں کوئی بھی قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا اگر اس قرآن میں اعراب علی نہ لگاتے، زبر زیر علی نہ لگاتے، مد علی نہ لگاتے، تو آج بس جس علی نے زبر اور زیر قرآن میں لگائے ہیں، اسی علی نے امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ جو قرآن تمہارے لیے ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ کہاں ہے؟ آپ نے بہت بڑی بات کر سکتے ہیں، ایک سلوات بھیجیے محمد۔ اسی کائنات کے امیر نے کہا ہے کہ جو تمہارے پاس قرآن ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اب انسان سے بتائیے عزیزو کہ جو علم کا شہر اور علم کا دروازہ ہو، جب وہ اپنی امت سے کہہ دے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، اب کسی کو حق نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی ترمیم کی جائے، کیونکہ اس لیے کائنات کا امیر دنیا کو قرآن دے کے جا رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خالی قرآن جو ہے وہ مسجد میں رکھنے کا نام ہے، قرآن جو ہے وہ گھر کے طاق میں رکھنے کا نام ہے، قرآن گھر کے طاق میں رکھنے کا نام نہیں ہے، مسجد میں رکھنے کا نام نہیں ہے۔ ارے قرآن تو شے کا نام ہے کہ اگر لفظ زبان سے بسم اللہ بھی سچے دل سے بسم اللہ کہہ دیا جائے تو وہ بسم
دنیا سے جو ہے وہ قرآن کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور کرنا بھی چاہیے ہے، کیونکہ ہم قرآن کے لیے نہیں بولیں گے تو پھر کون قرآن کے لیے بولے گا؟ ہم قرآن کے لیے نہ بولیں گے تو پھر کون قرآن کے لیے بولے گا؟ کیونکہ ہم کو ہی قرآن کو بچانا ہے۔ ارے قرآن رٹ لینے کا نام قرآن نہیں ہے، قرآن کو دل میں بسا لینا یہ قرآن کی عظمت ہے۔ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو رٹا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اپنے دل میں بسایا ہے۔ تو ہم ہی کو قرآن کی حفاظت کرنا ہے، ہم ہی کو قرآن کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے دوست، یہ قرآن ہے۔ ایک آیت کا جواب تو کوئی لا نہ سک رہا، ایک آیت کا جواب تو کوئی لا نہ سکا آل محمد کے سامنے۔ آج جو ہے وہ لوگ قرآن میں ترمیمیں ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن میں وہ ترمیمیں نہیں ڈھونڈ رہے۔ میں ایک جملہ دے رہا ہوں اور اسے محفوظ کر لیے گا اپنے چینل کے ذریعے۔ وہ قرآن میں ترمیمیں جو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ ترمیمیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ اپنی نسل کا بقا بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں ہے صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ جو ہمارے لیے رہبری بھی کر رہی ہے اور جو ہمیں برکت بھی عطا کرے، ایسا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے قرآن کے اندر سنیے، یہ بچے بیٹھے چھوٹے آل محمد کا درس لینے کے لیے جب بچے مدرسوں میں جاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو جب مدرسے میں بھیجتے ہیں تو آپ انصاف سے بتائیے، میرے دوستوں ایک بات عرض کرنا تاکہ یہ بچے مجلس سے اٹھ کے جائیں تو کچھ علم قرآن لے کے چلے جائیں۔ مجھے آپ بتائیے جب ایک بچے کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک کتاب ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہوا جب اس کو محبت ہو جاتی ہے پڑھائی سے، جب اسے قرآن سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ دوڑتا ہوا مدرسے جاتا ہے۔ اور جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ خالی بیٹھتا ہے جا کے وقت میں، اور استاد جو ہے وہ اسے پڑھنا سکھاتا ہے۔ بیٹا اسے الف کہو، بیٹا اسے بے کہو، بیٹا اسے تے کہو، بیٹا اسے جیم کہو، یہ کہتا ہے بچہ، استاد سکھاتا ہے، اس کے بعد بچہ پڑھتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس جملے کو کیسے سنیں گے، بڑا نایاب جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں آپ انصاف سے بتائیے کہ استاد جو ہے وہ بچے کو بتاتا ہے کہ بیٹا اسے الف کہو، اسے بے کہو، اسے تے کہو۔ میرے دوستوں بھائیوں، جب استاد بتاتا ہے، جب استاد بتاتا ہے تب بچے کے سمجھ میں آتا ہے قرآن۔ جب استاد بتاتا ہے، جب بچے کے سمجھ میں آتا ہے، بچے کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی شے بغدادی قاعدہ ہوتا ہے۔ اب انصاف سے جواب آپ لے لیے گا اس مجلس میں بھائیوں، جب بغدادی قاعدے کا یہ عالم ہے کہ بغیر استاد کے بتانے کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ارے جب اتنی سی کتاب بغیر سمجھانے والے کے نہیں سمجھ میں آ سکتی تو 6666 آیتیں بغیر اہل بیت کے کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ 6666 آیتیں ہیں قرآن، یہی قرآن ہے۔ اب آئیے سنیے، بات آ گئی، ابھی اللہ کا مہینہ بھی آ رہا ہے، چند دنوں کے بعد بات ہو جائے اس بات پہ بھی، تاکہ یہ بھی میسج آپ کو۔ میرے دوستو انصاف سے بتائیے، تمام جگہ جگہ پر آپ کو ایک بینر اور پوسٹر لگے نظر آئیں گے کہ 1 گھنٹے میں 5 قرآن، 1 گھنٹے میں 5 پارے، 1 گھنٹے میں 3 پارے۔ میرے دوستو انصاف سے بتائیے کہ ابھی یہ اللہ کا عظیم مہینہ آنے والا ہے چند دنوں میں، تو تاکہ اس مہینے کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے اس چینل کے ذریعے، آپ مجھے بتائیے انصاف کے ساتھ، آپ جگہ جگہ پر بڑے بڑے بینر اور پوسٹر دیکھیں گے کہ 1 گھنٹے میں 5 پارے، 1 گھنٹے میں 2 پارے، 1 گھنٹے میں 2.5 پارے۔ میرے دوستو انصاف سے بتانا بھائی، اب قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے گا قرآن۔ قرآن نے کیا آواز کی؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھو۔ اس کے بعد آواز آئی اقرأ قرآن العربیہ، قرآن کو اس طریقے سے پڑھو کہ جس طریقے سے عرب پڑھتا ہے۔ اب بھائیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تو یہ قرآن کا پیغام ہے، گنریز کا پیغام نہیں ہے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ ارے 1 گھنٹے میں 5 پارے پڑھ لینا کمال کی بات نہیں ہے، 1 منٹ میں 1 آیت کا مفہوم پڑھ لینا یہ کمال کی بات ہے۔ ایک سوال بھیجیے ان کو توفیق عطا کرے۔ ماہ رمضان میں ماشاءاللہ خوب ہماری مائیں بہنیں تلاوت قرآن کرتی ہیں، یقیناً کرتی ہیں، تو میں ان کے لیے ایک میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔
جو لوگ آواز سن رہے ہیں، جو لوگ چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، وہ یہ بات کو غور سے سن لیں۔ ہماری مائیں جو ہیں وہ یقیناً خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اپنے گھروں کے کام کاج کرنے کے بعد، اولاد کی تربیت کرنے کے بعد بیٹی کو اللہ کو وقت دے رہی ہے، تو یہ ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ لیکن عزیزو، ہماری مائیں، ہماری بہنیں قرآن جو ہے وہ ماہ رمضان میں فخر سے کہتی ہیں کہ ہم نے اس سال ماہ رمضان میں ماشاءاللہ 4 قرآن ختم کر لیے، 5 قرآن ختم کر لیے۔ اب ایک بات یاد کریے، بہت عظیم پیسے ہے جو قوم کے حوالے میں دینا ہے۔ 5 قرآن پڑھ لیے، 4 قرآن پڑھ لیے۔ بھائی تاریخ میں کہیں ریحان صاحب یہ نہیں میں نے پڑھا کہ ماہ رمضان میں 4 قرآن ختم کر لو تو فضیلت ہے، میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا۔ 1 قرآن ختم کر لو تب فضیلت ہے، لیکن معاملہ یہ ہے میرے دوستو، آل محمد نے یہ کہا ہے کہ 1 آیت روز پڑھنا، لیکن آل محمد کی محبت کے ساتھ پڑھنا۔ 1 آیت پڑھنا لیکن آل محمد کی محبت میں پڑھنا۔ میرے دوستو، رمضان میں یہ آوازیں آ رہی ہیں، صدائیں آئیں گی کہ 5 قرآن ختم ہو گئے، 3 قرآن ختم ہو گئے، 4 قرآن ختم ہو گئے، لیکن اب معاف کرنا میری قوم والوں، مجھے معاف کرنا، لیکن یہ دل کی کشک ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کرنا اگر میری زبان سے غلط جملہ نکل جائے، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن یہ حق ہے اس مجلس کا، کیونکہ قرآن کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ عزیزوں 5 قرآن میں نے ختم کر لیے رمضان میں، 3 قرآن ختم کر لیے، اور جیسے ہی رمضان کا عید کا چاند نکلا، جیسے ہی رمضان کے چاند میں قرآن کو اتارا تھا اور عید کے چاند کے اوپر وہی قرآن زینت بنا دیا گیا تاب کی۔ نہیں میرے دوستو، وہ 5 قرآن پڑھنا اب تمہارے لیے کام نہیں آئیں گے۔ کوشش یہ کرو کہ رمضان کے بعد یہ قرآن تاب پر نہ رکھا جائے، بلکہ یہ رمضان میں کے بعد مصلے کے اوپر رکھنا چاہیے۔ چاہے مغرب کی نماز پڑھو، چاہے ظہر کی نماز پڑھو، چاہے عصر کی نماز پڑھو، صبح کی نماز پڑھو، ورد کریے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ 1 پارہ ختم کریے، میں آپ سے نہیں کہتا کہ 20 آیتیں پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ 2 آیتیں بھی آل محمد کو اس قرآن کی پڑھ کے بخش دیں گے تو انصاف سے بتانا، میں قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ وہ 2 آیتیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی بھی سنوار سکتی ہیں اور وہ آپ کی روزی میں اضافہ بھی کر سکتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں۔ میرے دوستو، یہ قرآن ہے، اسے گھر میں جب ماں باپ بیٹی کا عقد کرنے کی سوچتے ہیں تو جب جہیز جمع ہوتا ہے ریاض صاحب تو کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ دیکھو گھر میں جو ہے وہ کوئی چیز نہیں آنا چاہیے پہلے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک میسج ہے، بہت عام میسج ہے۔ دیکھو گھر میں کوئی اور چیز نہیں آنا چاہیے، سب سے پہلی چیز قرآن آنا چاہیے، قرآن آنا چاہیے، یقیناً آنا چاہیے، یہی برکت ہے، قرآن آنا چاہیے۔ لیکن عزیزوں بس انصاف کے ساتھ، اب یہ قرآن کس وقت کام آیا؟ جہیز کے وقت آیا تھا، کس وقت کام آیا؟ جب بچی جو ہے وہ گھر سے رخصت کی جا رہی ہے یا میرج ہال سے رخصت کی جا رہی ہے تو سر کے نیچے، سر کے اوپر قرآن رکھا گیا اور قرآن کے نیچے سے بچی کو گزارا جا رہا ہے تاکہ اس کی رحمتوں سے بچی کی زندگی خوشحال گزرے۔ بس ایک جملہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس بچی کو جہیز میں قرآن دیا جا رہا ہے، ماں باپ کا یہ فرض ہے اس بچی سے رخصتی کے وقت یہ بھی کہنا چاہیے کہ بیٹی یہ جو قرآن دے رہے ہیں یہ گھر کی زینت بنا کے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کوشش یہ کرنا کہ اس کو گھر کی صفائی کے وقت جگہ سے نہ ہٹانا پڑے، بلکہ ہر نماز کے وقت اسے اٹھانا پڑے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ عظمت قرآن ہے، قرآن کی عظمت بہت عظیم ہے اور یقیناً بیٹی کو قرآن دینا چاہیے اور یہ حق بھی ہے دینے، لیکن اس سے پہلے ماں باپ کو یہ چاہیے ہے کہ قرآن، ہاں ایک تلخ جملہ ہے، اسے آپ محفوظ کر لیے گا اپنے ذہن میں، میرے دوستوں جب قرآن دیا کریے تو کوشش یہ کیا کریے کہ بچی کو قرآن سسرال میں نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ گھر سے اگر پڑھ کے گئی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی حفاظت کرے میرے دوستوں۔ اور آپ اولادوں کے اوپر بعد میں غور و فکر کریں، ماں باپ پہلے اپنے اوپر غور و فکر کریں، پہلے ہم علم سے استفادہ کریں۔ میرے دوستوں قرآن ہے بڑی عظیم شے ہے اور جن مہمہ کے سارے ثواب کی وجہ سے ایک ثواب ہوتا ہے بھائی ریحان صاحب اور ایک ثواب جاتی ہے۔ تو ان مہمہ کے لیے میں نے یہ سنا کہ انہیں ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہے،
کام ختم ہو گیا. نہیں، اب ایک بات یاد رکھنا، صرف تمہارے تک یہ سلسلہ محفوظ نہیں رہے گا بلکہ یہ نسل در نسل چلے گا کہ ایک بچے کو ثانی نے پڑھایا تھا اور اس کے بعد اب اس کے بچے بھی اگر تلاوت قرآن کریں گے تو اس کا بھی صلہ انہی پڑھانے والی کے سے ہوگا. یہ مسجد ہے، جیسے ایک مسجد ہے آپ تعمیر کروا دیے تو میرے دوستوں جس نے تعمیر کرائی ہے اس نے اپنے لیے تو کام کیا ہے، اپنی نسلوں کے لیے بھی کام کیا ہے. جب تک اس مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی بنوانے والے کی نسل کو ثواب ملتا رہے گا. بس ایسے ہی قرآن کا اور علم کا بھی مسئلہ ہے. جب جب نسل نہ در نسل قرآن پڑھتی رہے گی ان مرحومہ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا. یہ ہے عالم محمد کا فیض. خدا بڑی خیر رحمت کرے مرحومہ کو جبال معصومین میں لے. اس کے بعد اس منزل میں ایک محفل ہے جیسے جناب مسلم اس میں نظام کے فرائض کو انجام دینا. خدا را بس اتنا کہوں گا کہ ایک شہزادی کی کنیز دنیا سے چلی گئی جس نے علم دیا ہو، جس نے بچوں تک علم ہو. اور آج جس گھر سے قرآن کی صدا آتی ہوگی تو انہی کا فیض ہوگا وہ ان کی صدا ہوگا. میرے دوستوں لیکن انصاف سے بتانا، جب کوئی دنیا سے ماں یا ہماری بہن جاتی ہے تو یا ہم حسین کی ماں کو یاد یا ہم حسین کی بہن کو. مرحومہ مغفورہ آل محمد کی چاہنے والی تو دنیا سے چلی، لیکن اب یہ یاد کب کی جائیں گی؟ ہر وقت یاد آئے گی، ہر وقت یاد. کہ آل محمد کا چاہنے والا کبھی مرتا نہیں، کبھی مرتا نہیں. یہ شہید ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے میرے بھائیوں. ہاں رضا نے مظلوم میں کربلا ایک ماں مدینے کی یاد آ کہ جس ماں نے اپنے مصائب خود پڑھے. اگر آپ کو محفوظ کر لیے تو یقیناً اپنے گھر تک تو ہو جائے گا. خطیب بڑی آسانی سے پڑھ دیتا ہے، آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں. رضا نے مظلوم میں کربلا شہزادی زہرا نے اپنے مصائب خود پڑھے ہیں. صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ سرنا لیا لیا. اعتدار و شہزادی جناب زہرا فرماتی ہے کہ اگر یہ ظلم جو ہمارے اوپر پڑے ہیں یہ اگر پہاڑ پہ ڈھائے جائیں تو مثل تاریک رات کے بدل جائیں. اے اعتدارو اگر دنوں پہ ڈھائے جائیں تو مثل تاریک رات کے بدل جائیں. اعتدارو وہ زہرا پڑھ رہی ہے کہ اگر دنوں پہ ڈھائے جائیں تو مثل تاریک رات کے بدل جائیں. بس عزادارو جس ہر نماز کے بعد رسول کا یہ عمل تھا، جناب رسول خدا ہر نماز کے بعد بیٹی کے دروازے بجاتے تھے، آواز دیتے تھے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ. عزادارو جس دروازے پر رسول سلام کرنے کے لیے جاتے تھے ظالموں نے اسی دروازے پہ لکڑیاں جمع کی. خالی لکڑیاں نہ جمع کی بلکہ انہی لکڑیوں میں آگ لگا دی. ظالم آواز دے رہا ہے خلو ابو الحسن، علی کو گھر کے باہر کرو. زہرا نے کہا علی باہر نہ جائیں گے، میں اپنے بالوں کو بکھرا دوں گی. بس عزادارو آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا. ایک ملعون آگے بڑھا، خدا لعنت کرے، اس نے چلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری. شہزادی نے روکنا چاہا، بی بی زہرا در و دیوار کے درمیان پس گئی. اللہ شہزادی در و دیوار کے درمیان پس گئی. آپ نے میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا آسانی سے. اب سنو منظر کیا ہے، قیامت کا منظر. حضرت نے مظلوم کربلا بی بی حجرے میں داخل ہوئی. اسما کو آواز دی، اسما جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا دنیا میں موجود ہے. اے اسما جیسی تسبیح کی آواز بند ہو جائے زہرا دنیا سے چلی گئی. بس عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. عزادارو لیکن ایک اور عمل کرتی تھی بی بی، جتنے دن زندہ رہی ہیں شہزادی نماز کے بعد اس جلے ہوئے دروازے کے قریب جاتی تھی اور جلے ہوئے دروازے کی خاک کو اٹھاتی تھی، سونگنا شروع کرتی تھی. اسما نے آ کے ہاتھوں کو جوڑا، اے شہزادی آپ اس خاک کو چومتی کیوں ہیں، اس خاک کو سونگتی کیوں ہیں؟ بس
के ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से माँ जो है वो बच्चों को बहुत चाहती है, माँ बच्चों को बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है। ज़हरा से ज़्यादा कोई बच्चों का ना चाहता होगा। शहजादी ने अस्मा से कहा है, अस्मा मैं हुजरे में जा रही हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर इसी असना में हमारे छोटे कमसिन बच्चे हसनैन आ जाए तो उन्हें हमारी शहादत की खबर न देना, पहले खाना खिला। अल्लाहु अकबर। अज़ादारो जनाब हसनैन घर में दाखिल हुए, अस्मा ने दस्तरखान बिछाया, हसनैन दस्तरखान पर बैठे, बस अज़ादारो नेमतें ला के रखी गई। हसनैन ने जैसे नेमतों को देखा, अस्मा के चेहरे को देखा, ए अस्मा इंसाफ से बताओ, क्या कभी माँ के बगैर खाना खाते देखा? बस अस्मा ने तड़प के कहा, ए शहजादो अब तुम्हें तन्हा ही खाना खाता है, माँ रहलत कर गई है। नन्हे नन्हे अवामों को रखा, मदीने की गली में दौड़े, ए मदीने वालों मेरी माँ दुनिया से रहलत कर गई है। आज़ादारों में मजलिस तमाम कर देना, बस सिर्फ 2 मिनट और है, मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारा ने मज़लूम करबला वसीयत के एतबार से रात की तारीकी में जनाजा उठाया गया। अज़ादारों वाली जैसे साबिर ने गुस्ल दिया, बस सारी हटें कहती है कि गुस्ल देते देते एक मरतबा कायनात का अमीर चीख मार के रोया। लोगों ने पूछा, या अली ये रोने का क्या सबब है? कहा बर्दाश्त न कर पाओगे, न पूछो। कहा नहीं या अली बताइए ये रोने का क्या सबब है? न जुमला सुन लो मजलिस तमाम। अली ने तड़प के कहा कि गुस्ल देते देते मेरा हाथ ज़हरा की पसलियों पर पहुंचा, पसलियां टूट चुकी थी, लेकिन बीवी ने कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा ना किया। बस अज़ादारों आपके शहर में होता है ना, जब जनाजा तैयार हो जाता है तो वारिसों को बुलाया जाता है। जब जनाजा तैयार होता है तो वारिसों को बुलाया जाता है कि आओ चेहरे का दीदार कर लो। बस अज़ादारों अली ने आवाज़ दी, ज़ैनब माँ का दीदार कर लो, उम्मे कुलसूम माँ का दीदार कर लो, हसन माँ का दीदार कर लो। बस अज़ादारों सबने दीदार कर लिया। एक कमसिन बच्चा जो दीवार को पकड़े हुए खड़ा है, आवाज़ दे रहा है, ए अम्मा मर्तबे में मरियम से कम नहीं हो। ए अम्मा जब मरियम दुनिया से गई ईसा को गले लगाया था। ए अम्मा तुम दुनिया से जा रही हो, जब तक ना बुलाओगी हुसैन ना आएगा। बस एक मर्तबा बंदे का फट टूटे, 2 हाथ नमूदार हुए, आ मेरे करबला के भूखे, आ मेरे करबला के प्यासे, मेरी आगोश में आ जा। ए अम्मा आज तुमने बुलाया, हुसैन आ गया। ए अम्मा करबला में बादे असर आ जाना। बस अज़ादारों 61 हिजरी थी, बादे असर था, शिम्र मलून का कुंद खंजर था। बस अज़ादारों शिम्र ने बालों को पकड़ा, खंजर को चलाना शुरू किया। एक नशेब से एक बीबी के रोने की आवाज़